آئیے حضرات، مقطع محفل جو اس بزم مسالمہ کے کنوینر بھی محترم جرار اکبر آبادی صاحب، ان کے ہی دو شعر سے ان کی طرف حرف التماس لے کے بڑھ جاؤں گا کہ ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے، ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ ہیں مانوس اتنا دامن حق سے، اندھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ ہیں مانوس اتنا دامن حق سے، اندھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان مصروں کے خالق محترم جرار اکبر آبادی صاحب، آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ آج کے اس کل ہند مسالمے کے لیے اس حقیر نے جن شعراء سے زحمت کی درخواست کی، میں اپنی طرف سے اور تمام ادارے کی طرف سے ان تمام شعراء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ نحیف آواز پر یہاں تشریف لائے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ عام طور پر جو محفلیں اور مسالمے ہندوستان میں ہوتے ہیں وہ علاقائی ہوتے ہیں، یا ان کو یہ کہہ لیجئے کہ آل یو پی، آل بامبے، آل مدراس، لیکن یہاں کا یہ مسالمہ واقعی کل ہند مسالمہ کہا جا سکتا ہے۔ ہر صوبے کا شاعر موجود ہے اور سامعین بھی واقعی یہاں کل ہند ہیں۔ یہ ایک خصوصیت ہے اس مسالمے کی کہ سامعین بھی کل ہند ہیں اور شعراء بھی کل ہند اس مسالمے میں ہوتے ہیں۔ میں اس کل ہند مسالمے کو انڈو پاک بنانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈو پاک بھی ہو جائے۔ اس لیے افتخار عارف کا ایک شعر پڑھتا ہوں پہلے اس بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے۔ افتخار عارف کا شعر سنیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد۔ آپ سب کی طرف سے یہ شعر ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے۔ میں نے افتخار عارف کا شعر پڑھا ہے، اپنا شعر نہیں پڑھا۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے۔ اب اسی زمین میں چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ میر کی زمین میں، میر بھی آگرے کے تھے، غالب بھی آگرے کے تھے۔ میر کی زمین میں جب غالب نے شعر کہے تو میر کے رنگ کو برقرار رکھا، چونکہ افتخار عارف کی زمین ہے، افتخار عارف کی زمین ہے، اس لیے ایک شعر افتخار عارف کے رنگ میں، افتخار عارف کا لہجہ، اس کے بعد میرا اپنا لہجہ عرض کر رہا ہوں۔ جائز ہونا ہے، عرض کیا ہے کہ اذان عشق علی میرے دل کی دی ہوئی ہے، اذان عشق علی میرے دل کی دی ہوئی ہے، میرے دماغ نے بیعت علی کی ہوئی ہے۔ اذان عشق علی میرے دل کی دی ہوئی ہے، میرے دل کی دی ہوئی ہے، میرے دماغ نے بیعت
علی کی ہوئی ہے، میرے دماغ نے بیعت علی کی ہوئی ہے۔ بلال بھائی یہ شعر دیکھیے کہ شراب مدح علی کیسے چھوڑ دوں وائز، شراب مدح علی کیسے چھوڑ دوں وائز، یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے منہ لگی ہوئی ہے۔ شراب مدح علی، شراب مدح علی کیسے چھوڑ دوں بھائی، کیسے چھوڑ دوں بھائی، یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے منہ لگی ہوئی ہے، یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے منہ لگی ہوئی ہے، اور اسے بجھا نہیں سکتی ہوائے ظلم و ستم۔ اس کا نام منو بھائی، اسے بجھا نہیں سکتی، بجھا نہیں سکتی ہوائے ظلم و ستم، یہ شمع دل کے عزاخانے میں جلی ہوئی ہے، اسے بجھا نہیں سکتی، بجھا نہیں سکتی ہوائے ظلم و ستم، یہ شمع دل کے عزاخانے میں جلی ہوئی ہے، یہ شمع دل کے عزاخانے میں جلی ہوئی ہے، یہ شمع دل کے عزاخانے میں جلی ہوئی ہے۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے اسے بجھا نہیں سکتی ہوائے ظلم و ستم، یہ شمع دل کے عزاخانے میں جلی ہوئی ہے، یہ شمع دل کے عزاخانے میں جلی ہوئی ہے۔ اور خاص طور سے یہ شعر مولائیوں کا مجمع عرض کیا ہے کہ چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں، شعر خاص طور سے عرض کیا ہے کہ چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں، رکوع میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، چمک رہی ہے، چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں، دست قرآن میں چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں، ابھی تک جو دست قرآن میں، رکوع میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، رکوع میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، اور زمانہ اجر رسالت ادا کرے نہ کرے، سنیے، زمانہ اجر رسالت ادا کرے نہ کرے، مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، زمانہ اجر رسالت ادا کرے نہ کرے، ادا کرے نہ کرے، مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور ہماری خلقت رونے کے لیے ہوئی ہے۔ یہ پوچھا تھا جناب سیدہ نے کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ رسول کا جواب تھا کہ ایک قوم پیدا ہوگی، قوم پیدا ہوگی، وہ ماتم کرے گی، روئے گی۔ اب یہ شعر سن لیے، سب آپ کی طرف سے شعر ہے، عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ مزہ حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو، مزہ حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو، یہ زندگی تو غم شہ سے قرض لی ہوئی ہے، یہ زندگی تو غم شہ سے قرض لی ہوئی ہے۔ مزہ حیات کا
حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو، جنت میں آئے گا ہم کو، یہ زندگی تو ہمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے، یہ زندگی تو ہمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے، مزہ حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو، یہ زندگی تو ہمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ زندگی تو ہمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے، اور غم حسین میں نم کیوں نہ ہوں میری آنکھیں، ملاحظہ فرمائیں اس کی ہے کہ غم حسین میں نم کیوں نہ ہو میری آنکھیں، یہ جائیداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے، یہ جائیداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے، غم حسین میں نم کیوں نہ ہو میری آنکھیں، نم کیوں نہ ہو میری آنکھیں، یہ جائیداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے۔ اور میرا یہ اپنا ایک عقیدہ ہے کہ سلام اس وقت تک مکمل نہیں ہے اگر آخر میں دو آنسو نہ نکل آئے۔ معال سلام وہ شعر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کی لاش پر آئے ہیں تو شاہزادے کے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے، برچھی کا پھل جو تھا وہ سینے میں چبھا ہوا تھا، ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے تھے، خون ابل رہا تھا، مولا کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے؟ تب حضرت علی اکبر نے بتایا کہ بابا سینے میں نیزہ چبھا ہوا ہے، پھل چبھا ہوا ہے۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، عرض کیا ہے کہ حسین پوچھ رہے ہیں، حسین پوچھ رہے ہیں، جواب دو اکبر، حسین پوچھ رہے ہیں، جواب دو اکبر، ہتھیلیوں پہ یہ مہندی سی کیوں رچی ہوئی ہے؟ حسین پوچھ رہے ہیں، حسین پوچھ رہے ہیں، جواب دو اکبر، جواب دو اکبر، جواب دو اکبر، ہتھیلیوں میں یہ مہندی سی کیوں رچی ہوئی ہے؟ ہتھیلیوں میں یہ مہندی سی کیوں رچی ہوئی ہے؟ اور اسی سے پھیلی ہے دنیا میں روشنی جرار، اسی سے پھیلی ہے، اسی سے پھیلی ہے دنیا میں روشنی جرار، جو شمع خیمہ شبیر میں بجھی ہوئی ہے، اسی سے پھیلی ہے دنیا میں روشنی جرار، دنیا میں روشنی جرار، جو شمع خیمہ شبیر میں بجھی ہوئی ہے۔ اذان عشق علی میرے دل کی دی ہوئی ہے، میرے دماغ نے بیعت علی کی ہوئی ہے۔ ایک شعر اور ہے تو کافی شعر اس میں، لیکن میں نے چھوڑ دیے تھے، دیکھا وقت کی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا حکم ہے تو وہ شعر بھی سن لیجئے۔ بات ہے، عرض کیا ہے کہ درے بطول سے کرب و بلا تک آ پہنچی، درے بطول سے کرب و بلا تک آ پہنچی،
کرب و بلا تک آ پہنچی جو آگ خیمہ شبیر میں لگی ہوئی ہے، در بطول سے کرب و بلا تک آ پہنچی، کرب و بلا تک آ پہنچی جو آگ خیمہ شبیر میں لگی ہوئی ہے، در بطول سے کرب و بلا تک آ پہنچی جو آگ خیمہ شبیر میں لگی ہوئی ہے۔ حسین پوچھ رہے ہیں جواب دو اکبر، جواب دو اکبر، ہتھیلیوں میں یہ مہندی سی کیوں رچی ہوئی ہے، ہتھیلیوں میں یہ مہندی سی